وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنابی قدر حاضرین سامعین، یہ دنیا دارالامتحان اور دارالمصائب اور دارالابتلاء ہے. یہاں انسان کا امتحان بھی ہے اور قدم قدم پر مصائب اور پریشانیاں اور غم بھی انسان کو لاحق ہوتے ہیں. کبھی کبھی خوشیاں بھی آدمی کو نصیب ہوتی ہیں، لیکن یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں اور یہاں کی مصیبتیں اور غم بھی عارضی ہیں. یہاں خوشیوں کے موقع پر بندہ اللہ کا شکر ادا کر کے ان خوشیوں کا آخرت میں اجر جمع کر لے، اس لیے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. اور یہاں مصیبتوں پر صبر کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس صبر کے نتیجے میں اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ جمع کر لے، اس لیے اللہ پاک نے اس انسان کو یہاں بھیجا. تو ہر انسان پر اس دنیا میں مصیبتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. دونوں حالتوں میں انسان اللہ کی طرف محتاج ہے. خوشی کی حالت میں بھی آدمی اللہ کی طرف محتاج ہے اور غم اور مصیبت کے وقت بھی آدمی اللہ کی طرف محتاج ہے. صاف صاف اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے سارے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کی طرف محتاج. ہر چیز میں تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے اور ہر شر سے بچنے کے لیے اللہ پاک کی پناہ اور حفاظت میں آنا یہ تمہاری ضرورت ہے. جیسے دنیا میں انسان گرمی سردی سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے اور اسی طرح سے اپنا گھر بناتا ہے، چھت بناتا ہے جہاں گرمی اور سردی سے تحفظ ہو سکے، بالکل اسی طرح سے ہر قسم کے شر سے، مصیبت سے بچنے کے لیے آدمی محتاج ہے کہ ایسے ذرائع، ایسے اسباب اختیار کرے کہ آدمی ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے فتنے سے انسان بچ سکے اور ہر قسم کی اچھائی اور بھلائی اور خیر کو یہ اختیار کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ آپ نے کسی بھی خیر کے موقع پر اپنی امت کو محروم نہیں رکھا کہ ایک خیر تھی لیکن اس خیر کو حاصل کرنے کا طریقہ آپ نے نہیں بتایا. ایسا نہیں ہے. یا کوئی شر اور کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی، اس پریشانی سے بچنے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، ایسا نہیں ہے. ہر خیر کو حاصل کرنے کا اور ہر شر سے بچنے کا راستہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا.
اب بات عمل کی ہے کہ ہم اس خیر کو حاصل کرنے کے راستے کو اور اس شر سے بچنے کے راستے کو اختیار کر لیں۔ اس وقت کی نشست میں مجھے جو باتیں عرض کرنی ہے، ظاہری اور باطنی، یوں سمجھیے خارجی اور داخلی، دو انسان کے دشمن ہیں۔ ایک انسان کے جسم سے باہر کا دشمن ہے، اس کو خارجی دشمن کہا جاتا ہے۔ خارجی دشمن میں کوئی بھی انسان آپ کے خلاف کوئی مکر کرتا ہے، کوئی منصوبہ بناتا ہے، آپ کو نیچے کرنے کی، آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوئی بھی تدبیر اختیار کرتا ہے، آپ کے مال کو نقصان پہنچانے کی کوئی تدبیر اختیار کرے، آپ کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوئی تدبیر اختیار کرے، آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوئی تدبیر اختیار کرے، آپ کے گھر بار کو اور آپ کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچانے کی تدبیر اور کوئی صورت اختیار کرے، یہ آپ کے باہر کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ایسے گرد و نواح میں آدمی کے دشمن ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی جان کے در پہ ہیں۔ چلو کوئی ایسا بھی ہے آدمی کہتا ہے میں نے کبھی کسی کا کیا بگاڑا ہے، میری جان کے در پہ کیوں ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے جان کے در پہ نہیں ہے لیکن مال کے در پہ ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال کے در پہ بھی نہیں ہے لیکن آپ کی عزت کے در پہ ہے، آپ کی عزت کو داغدار کرنا چاہتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ہتھیار استعمال نہیں کرتا، آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی مکر فریب بھی نہیں کرتا، اور آپ کے مال کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے مال پر ڈکیتی نہیں کرتا، لیکن ایک اور چیز ہے جو کرتا ہے، حسد۔ حسد سے آپ کے مال کو نقصان پہنچے گا، حسد سے آپ کی جان کو نقصان پہنچے گا، حسد سے آپ کی عزت کو نقصان پہنچے گا۔ یہ عجیب شر اور فتنہ ہے کہ اس میں سامنے والا کوئی شے استعمال نہیں کرتا، صرف آنکھ استعمال کرتا ہے۔ اس نے آپ کی عزت کو دیکھا، اس نے آپ کی جان کو دیکھا، اس نے آپ کے مال کو دیکھا، اس نے آپ کی ترقی کو دیکھا اور حسد کی نگاہ سے دیکھا، اور یوں دیکھ کر یہ خیال کیا کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ اگر اس بدترین سوچ کا دفاع آپ نے نہیں کیا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اب میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی دور میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں نے ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جان کے کرتے ہی ہوئے، لیکن بنو ہاشم آپ کا قبیلہ طاقتور قبیلہ، اس لیے اس حوالے سے قریب نہیں آ سکے۔ مال کا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت بڑا مال تو تھا۔ عزت کا نقصان، ہر ممکن کوشش کی، جادوگر، مجنون، دیوانہ، پاگل، جو اس وقت کے گندے برے القابات ہو سکتے تھے وہ سب دیے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہا، آپ کے مجمع میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہا۔ پھر آخر انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اور تو کوئی حربہ نہیں استعمال ہو سکتا، ایک حربہ ہے، فلاں آدمی فلاں قبیلے میں رہتا ہے اور بڑی سخت اس کی نظر لگتی ہے، اور جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ کھڑے اونٹ کو بھی دیکھتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، ایسی بدترین نظر تھی۔ اسے بلایا گیا کیا کرنے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب اندازہ کیجئے یہ نقصان، نہ اس سے سامنے جو نقصان پہنچانے والا جو دشمن ہے، نہ وہ اپنا ہاتھ استعمال کر رہا ہے، نہ جناب وہ کوئی اور کام کر رہا ہے حربہ، نہ کوئی اور منصوبہ کر رہا ہے، نظر استعمال کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی وہ یہ دیکھتا تھا اور بس دیکھتے ہی کتنا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی اچھا ہے، اس کے یہ کہنے سے نظر لگتی تھی۔
یہ قوت ارادی ہوتی ہے، بہرحال بہت ساری صلاحیتوں کے اندر موجود ہوتی ہے اور بہت سارے اپنی ریاضت اور محنت کر کے بھی اس کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ایک شخص لائے گئے، صحابی ایک دم سے بیمار پڑ گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتا کیا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے احوال دریافت فرمائے تو کہا اللہ کے رسول یہ نہا رہا تھا۔ پرانے زمانے میں حمام گھر سے باہر ہوتے تھے نہانے کے لیے، اور وہ حمام اس طرح سے ہوتے تھے کہ چھتیں عام طور پر نہیں ہوتی تھی، کپڑا اوپر تک گیا ہوا ہوتا تھا، سر کا یہ حصہ عام طور پر نظر آتا تھا، اور وہ اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ دیکھنے والے کو محسوس ہو جائے کہ اندر کوئی موجود ہے۔ تو اس طرح سے وہ نہا رہے تھے، گزرنے والے کی ایک شخص کی نگاہ پڑ گئی اور اس نے یہ کہا کتنا خوبصورت جسم، یہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ آپ نے بلایا اس آدمی کو جس کے متعلق تھا کہ اس نے یہ جملہ کہا، انہیں آپ نے بلوایا۔ خیر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لا چکے تھے، مخلص آدمی۔ کہا تم اپنے بھائی کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ آپ نے یہ جملہ کہا، آپ نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ آپ نے ماشاءاللہ کا لفظ کیوں نہیں کہا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ وضو کرو، نہاؤ۔ ان کو نہلایا، وضو کرا کر وہ پانی کا جمع کرا کے جس آدمی کو نظر لگی تھی اس کے اوپر ڈلوایا۔ یہ نظر کا ایک حل بتایا۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک شخص کو بلوایا کہ اب یہ کیا کرے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائے گا، نظر بد کا اثر، اور یہ نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا العین حق، نظر بد کا لگنا تو یقینی ہے، جس طرح سے کوئی زہر کھاتا ہے، زہر کا اثر نظر بد کا اثر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور قرآن میں ہی ارشاد فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ کا عجیب کلام انہوں نے سنا اور آپ کے اخلاق اور کردار اور بلند صفات کو جب دیکھا تو یہ قریب تھا کہ آپ کو اپنی نظروں کے ذریعے سے ہلاک کر دیں، لیکن اللہ نے آپ کا تحفظ کیا، اور وہ تحفظ اعمال کی بنیاد پر ہے۔ پھر ایک اور واقعہ سناتا ہوں، پھر میں اس عمل کی طرف آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہودیوں نے سحر کیا، جادو۔ بہت طویل زمانہ تو اس کا اثر نہیں ہوا، بہت مختصر کچھ وقت کے لیے اس کا اثر ہوا، اور وہ اثر اس طرح سے ہوا، وہ بھی ظاہری چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو منصب رسالت ہے اس میں کسی قسم کا خلل نہیں واقع ہوا۔ بتقاضۂ بشر اور انسان ہونے کے تقاضے سے، ناطے سے ظاہر کی چیزوں میں کچھ فرق آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں چیز کہیں رکھتے، ذہن میں نہیں رہتا کہاں رکھی، جسم میں تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، اور وہ اطلاع اس طرح سے دی، آپ بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے، اور ایک سر کی طرف بیٹھا اور ایک پیر کی طرف، اور دونوں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ اس شخص کو کیا ہوا؟ تو ایک نے کہا کہ اس پر سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ فلاں نے کیا۔ لبید بن اسم ایک یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے کیا۔ کس چیز پر کیا؟ سر کے بالوں پر، سر کے بال کنگے میں لپیٹ کر منتر پڑھ کر کہاں رکھا؟ فلاں جگہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر دبایا ہے پتھر کے نیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، نشاندہی فرمائی فلاں جگہ چلے جاؤ، اور ایک کنواں ہے، کنویں کے اندر ایک پتھر
اس کے نیچے کوئی کنگا رکھا ہوا ہے بالوں میں لپٹا ہوا، وہ لے کے آ جاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس بالوں کو کنگے کے ساتھ لپٹا ہوا آپ نے دیکھا، اور 11 گھیرے لگی ہوئی تھی، 11 گھیرے۔ تو اس موقع پر سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ نے پڑھا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیتیں، سورہ فلق کی 5 آیتیں اور سورہ ناس کی 6 آیتیں، یہ کل 11 آیتیں ہیں دونوں سورتوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھی اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے، اور جب سب کی سب گرہ کھل گئی تو ایسے ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے کسی رسیوں میں کوئی بندھا ہوا آدمی جھگڑا ہوا آزاد ہوتا ہے، اس طرح سے میں آزاد ہوں۔ تو پھر ہمیں کتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ سورہ فلق اور ناس، اتنا بہترین عمل آپ کے پاس، اتنا خوبصورت عمل رسول اللہ نے بتایا، جو قرآن مجید کی آیت جس میں کسی قسم کا شبہ شک کوئی شے نہیں ہے، پھر بھی اگر ہم یہ نہ پڑھیں اور ہر قسم کے شر اور فتنوں سے اپنے آپ کے تحفظ کے لیے اس کو نہ پڑھیں تو پھر اپنی ہی محرومی اور بدنصیبی۔ کیوں پھر ہم کسی کے پاس بھاگے، فلاں جگہ جاؤ، یہ کرو وہ کرو؟ پیارا عمل آپ کے پاس ہے، آپ اس عمل کو اختیار کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد سورہ فلق سورہ ناس ایک بار پڑھتے تھے، سورہ فلق سورہ ناس ایک بار پڑھتے تھے، اور رات سونے سے پہلے سورہ فلق سورہ ناس سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرتے پورے جسم پر پھیر لیتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ کبھی سفر میں، حضر میں کبھی بھی آپ نے ناغہ نہیں فرمایا ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ نے سونے سے پہلے ان کو نہ پڑھا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہمارے لیے کیا مشکل عمل ہے، ہم اس کو کیوں نہ پڑھیں؟ کیوں غفلت ہے اپنے اس عمل سے، اس مبارک عمل سے ہم کیوں غافل ہیں؟ آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عظیم الشان عمل، اور اس سے آج ہم غافل ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 2 طرح کے دشمن، ایک ظاہری دشمن، ایک اندر کا دشمن، ایک خارجی دشمن، ایک داخلی دشمن۔ تو خارجی دشمن کوئی آپ کی جان کو نقصان پہنچائے، آپ کے مال کو نقصان پہنچائے، آپ کی عزت کو نقصان پہنچائے، اور آپ کی اولاد کو نقصان پہنچائے، آپ کے گھر بار کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ چوری چکاری کر کے نقصان پہنچاتا ہے، چاہے نظر بد کے ذریعے سے نقصان پہنچاتا ہے، چاہے سحر اور جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچاتا ہے، کسی بھی طرح سے اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے لیے سورۃ الفلق، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں، اور سورۃ الناس اندر کا جو دشمن ہے، شیطان، نفس، اندر کا جو دشمن ہے کہ آپ کے دل میں 10 غلط اور برے خیال آئے، اور ان غلط اور برے خیالات سے آپ کا ایمان برباد ہو سکتا ہے، آپ کے نیک اعمال تباہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہے آپ کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے، مانا خارجی کو دشمن نہیں ہے، کوئی آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچانے کے در پہ، کوئی آپ کے مال کو، آپ کی عزت کو، آپ کی کسی شے کو کوئی نقصان پہنچانے کے در پہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ معاشرے کے بہت اچھے انسان ہیں اور آپ سب کے کام آتے ہیں، سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں۔ پھر بھی آپ کو باہر خارج کے بے شمار شرور سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ اور حفاظت کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی راستے میں چلتا ہے، چلتے چلتے اچانک بغیر کسی سبب، بظاہری سبب کوئی نظر نہیں آ رہا، طبیعت خراب ہوگی، یہ شر ہے۔ چلتے چلتے اچانک اس کی سواری خراب ہو جاتی ہے، یہ سواری کا شر ہے۔ اچانک چلتے چلتے اس کا کاروبار ایک دم سے ٹھپ ہو گیا، کوئی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے۔ اپنے گھر سے باہر نکلتا بلا سبب، بلا وجہ کسی سے جھگڑا بول لیتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے۔ گھر میں آتا ہے بغیر کسی سبب اور وجہ کے، بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے، بچوں سے لڑائی ہو گئی، اور وہاں بہت آگے تک پہنچ گئی، اختلافات، طلاق تک نوبت آ گئی، یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے۔ حالانکہ آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی نہیں ہوا،
لیکن ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں ان تمام شرور سے بچنے کے لیے عمل بتایا گیا، اس سے تحفظ کے لیے عمل بتایا گیا۔ اور اندر کے جو دشمن میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو دل کے اندر غلط خیال ڈال رہا ہے۔ آپ مسجد میں آئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، دل میں 10 خیال آئے، یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے۔ اس شر سے بچنے کے لیے سورۃ الناس ہے۔ اسی طرح سے آپ تلاوت قرآن کے لیے بیٹھے، آپ قرآن پڑھنے لگے، 10 خیال آئے، نماز میں آپ آئے، کام یاد آ گیا، فلاں کام، جلدی نماز پڑھو، نکلو جلدی نکلو، یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے۔ یہ شیطان نے وسوسہ آپ کو ڈالا ہے، یہ شیطان نے خیال ڈالا ہے آپ کو۔ نمازی برابر میں کھڑا ہوا، اس کو دیکھ کر کوئی جاننے والا یا انجان ہے، دل میں اس کے متعلق برا خیال آیا، کیسا آدمی ہے یہ شر کسی نے ڈالا ہے آپ کے دل میں، یہ وسوسہ برائی کا کسی نے آپ کے دل میں ڈالا ہے، اور یہ وسوسہ کسی نے ڈالا ہے۔ اور یہ وسوسہ اگر ایک تو ہے کہ کسی نے ڈالا اور نکل گیا، وسوسہ آیا اور چھٹ گیا، کوئی بات نہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ وسوسہ آپ کے دل میں پک گیا اور وہ اتنا پکا کہ وہ زبان پر آنا شروع ہو گیا، جو آپ نے کسی کے متعلق بدگمانی کی تھی اب زبان پر آنا شروع ہو گئی، اب آپ اس کی غیبت میں مبتلا ہو گئے۔ اچھی خاصی اس کے ساتھ دوستی اور تعلق تھا، لیکن اس وسوسے کے بعد نتیجہ یہ ہو گیا کہ اب اس کی نفرت دل میں آ گئی۔ اب یہ وسوسہ آپ کے دل میں گھر کر گیا ہے، آپ رات کو لیٹے ہیں تو تب بھی آپ کو وہ خیال آ رہا ہے، نماز میں ہیں جب بھی وہ خیال آ رہا ہے، کسی اور خیر کے عمل میں ہے جب بھی وہ خیال آ رہا ہے۔ یہ اندر کا دشمن آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو اس دشمن سے بچنے کے لیے سورۃ الناس ہے۔ اب ترجمہ ملاحظہ کیجئے، پھر آپ اندازہ کیجئے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے، یہ بات کس کو بتائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ پڑھیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خیروں کا اور بھلائیوں کا منبع ہیں، جو بنیاد اور مرکز ہے خیروں کا، جن سے خیریں پھوٹتی ہیں، جہاں شر کا تصور بھی نہیں ہے، وہاں یہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے، آپ بھی اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیجئے۔ قل اعوذ، آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو حفاظت میں دیتا ہوں۔ کس کی حفاظت میں دیتے ہیں؟ برب الفلق، اس پروردگار، اس رب کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں جو صبح کو لانے والا ہے، رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کی روشنی کو جو لے کر آتا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس پروردگار، اس مالک کی پناہ اور تحفظ اور حفاظت میں دے رہا ہوں۔ اچھا، کس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ خود اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے بتایا، اللہ نے سکھایا۔ من شر ما خلق، اے اللہ جو تو صبح کرنے والا ہے، رات کی تاریکی کو ہٹا کر صبح کو لے کے آتا ہے، میں تیری حفاظت اور پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو مجھے بچا لے کس چیز کے شر سے؟ من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، ہر قسم کی مخلوق کون سی ہے جو بچ گئی؟ سب من شر ما خلق، ہر قسم کی مخلوق کے شر سے۔ گھر میں گئے، گھر کا شر ہوتا ہے، اس گھر کے اندر رہ کر اللہ کی نافرمانی ہو، یہ گھر کا شر ہے۔ کپڑے کا شر ہے جو پہنا ہے جسم پر، کپڑا پہن کر تکبر آ جائے، یہ کپڑے کا شر ہے۔ گاڑی میں سوار ہو کر تکبر آئے، یہ گاڑی کا شر ہے۔ مال آیا اور مال کے اسے تکبر اور غرور میں مبتلا ہوا، یہ مال کا شر اور برائی ہے۔ اقتدار آیا، اس اقتدار میں آ کر کسی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، یہ اقتدار کا شر ہے۔ ہر شے کا شر ہے بھائی، ہر شے کے اندر اس دنیا میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ آپ کو شر سے بچنے کا کہا گیا ہے اور اللہ کی پناہ میں آنے کا کہا گیا ہے کہ اس شر سے اللہ کی حفاظت آپ مانگیں اور خیر آپ اختیار کیجیے۔ من شر ما خلق، پھر خاص طور پر ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے، اس لیے کہ جتنے سحر سفلیات اندھیرے میں مؤثر ہوتے ہیں، اندھیرے کے اندر جادو ٹونے جتنے کیے جاتے ہیں وہ زیادہ جو مؤثر ہوتے ہیں وہ اندھیرے کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ من شر غاسق اذا وقب۔
اندھیرے کی شر سے. اور اندھیرے کا ایک اور شر ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جب آپ اندھیرا چھانے لگے اور مغرب ہو، سورج غروب ہو جائے، تو اس وقت میں اپنے بچوں کو باہر راستوں میں نہ چھوڑا کرو، گلیوں میں نہ چھوڑا کرو. یہ وقت شیاطین کی افراتفری کا ہوتا ہے، اپنے اپنی منزلوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی شیطان تمہارے بچے کو نقصان پہنچا دے. بہت سارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے تو گلیوں سے شیطانوں کو ساتھ لے آتے ہیں، شتونگڑوں کو ساتھ لے آتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ جو گلی میں بیچارہ کھیل رہا تھا، کسی شیطان کو لات پڑ گئی، پیر لگ گیا، چپٹے گا اس کے ساتھ. اللہ کے نبی نے تحفظ بتایا، کیوں نہیں اختیار کیا آپ نے؟ کیوں آپ نے اس وقت چھوڑا ہے؟ ہاں فرمایا جب رات کا اندھیرا جم جائے پھر کوئی مذائقہ نہیں. اور اس موقع پر فرمایا موذی کیڑے، موذی جانور، وہ بھی اپنی اپنی منزلوں کو، راستوں کو جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے خاص طور پر فرمایا رات کو جب تمہیں کسی راستے میں رات کو کسی جگہ پر پڑاؤ کرنے کی نوبت آئے، پہلے زمانوں میں سفر ہوتے تھے، آج بھی اگر کسی کو نوبت آئے تو آپ نے فرمایا راستے سے ہٹ کر سویا کرو. اگر رات میں کسی زمین پر سونے کی تمہیں نوبت آئے تو راستے سے ہٹ کر سویا کرو. اس لیے کہ یہ راستہ گزرنے والا، یہاں سے شیاطین، یہاں سے موذی جانور گزرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے. اس سے بڑی کیا اور رہنمائی ہوگی جو اللہ کے نبی نے ہمیں آپ کو دی. یہ ہے من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کا شر. یہ اندھیرے میں سب شروع یہ آتے ہیں. اور ومن شر النفاثات فی العقد، یہ باہر سے آنے والا شر. ومن شر النفاثات فی العقد، فرمایا گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے. یہ ان عورتوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر کے دم کیا تھا، یہ ان کی طرف اشارہ. اور بہت سارے مفسرین نے اس کا معنی یہ بھی لکھا ہے ومن شر النفاثات فی العقد، ایسی جماعتیں، ایسے گروہ، ایسے پارٹیاں جو آپ کے دین کو، آپ کی دنیا کو، آپ کے مال کو، آپ کی عزت کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں. اے اللہ ان تمام کے شرور سے مجھے بچا دے، اتنی ضرورت ہے. من شر النفاثات فی العقد آپ کا ایک بہت بہترین اور اچھا نظریہ تھا، لیکن کسی نے آپ کے دل میں غلط بات ڈال دی، کسی نے آپ کو غلط پٹی پڑھا دی، اور اس غلط پٹی کے پڑھنے کے بعد پھر آپ اس غلطی پر چل پڑے یہاں تک کہ بہت حقائق سے، ہدایت سے، دین سے بہت دور جا نکلے. اور جب انسان دور چلا جاتا ہے، منزل سے دور، پھر واپس پلٹنا بھی ممکن نہیں ہوتا. اس لیے من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. میں عرض کر چکا ہوں کہ حسد کا کتنا بدترین نقصان ہوتا ہے. آپ مت سمجھیے کہ جو آپ کبھی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اپنی نعمتوں کو دوسروں کو دکھلانا، اور دکھا کر مقصد دوسرے کو کیا کرنا، زج کرنا، اس کو تکلیف دینا، اس کو پتہ چلے مجھے یہ ملا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی عزت ہے، میرے پاس اتنا اقتدار ہے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ آپ کی تو نیت کیا ہے تاکہ دوسرے والا جلے. وہ جلے یا نہ جلے، آپ کا اپنا مال جلے گا. وہ نہ جلے لیکن آپ کی اپنی تباہی ہو جائے گی. کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو بس اوقات یہ اپنے کیے کا نتیجہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کا نیت فاسد ہے. آپ اپنی نعمت کا اظہار صرف اور صرف اس لیے کر سکتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اور میں اس نعمت کے اثرات اپنے جسم پر، اپنے گھر، اپنے مکان، اپنی گاڑی، اپنی سواری میں ظاہر کروں تاکہ میرا اللہ ان چیزوں کو دیکھے اور اللہ خوش ہو جائے. اللہ خوش ہو جائے، یہ تو جائز ہے. اللہ خوش ہو جائے. میں اچھے کپڑے اس لیے پہنوں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. میں اچھی سواری، اللہ نے مجھے مال دیا، اچھی سواری اختیار کروں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. اللہ اپنے بندے کے جسم پر نعمت کا اثر دیکھتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. میں اللہ کی خوش نوبی کے لیے یہ کر رہا ہوں. اگر یہ کرو تو بسم اللہ، اچھی بات ہے. لیکن یہاں تو یہ مقصد ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں تو مقصد ہوتا ہے دوسرے کو جلانا، یہاں تو مقصد ہوتا ہے دوسرے کو غم میں مبتلا کرنا، یہاں تو مقصد ہوتا ہے دوسرے کو زیر کرنا. جب ایسا کرو گے، یہ نیت رکھو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. اس کا نقصان ہو یا نہ ہو، اپنا ہی نقصان. تو قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے.
نمبر 2 من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے۔ نمبر 3 ومن شر النفاثات فی العقد، گروہ پر بند کرنے والیوں کے شر سے، یا ایسی تحریکیں اور ایسی تنظیمیں جو عقائد اور نظریات کو تباہ اور برباد کر دیں، ان کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے۔ اب سورہ ناس میں آئیے، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں نازل ہوئی۔ قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ کس کی حفاظت میں؟ رب الناس، جو لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، سارے انسانوں کا بادشاہ وہی ہے، الہ الناس، سب کا معبود بھی وہی ہے، اس کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، یہاں ایک چیز کا شر ہے، پچھلی صورت میں 4 چیزوں کا، وہ ظاہری شر ہے، یہ باطنی شر ہے۔ اندر کا شر زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ براہ راست دین پر حملہ آور ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں ناس کے اندر صرف ایک شر کو بیان فرمایا، من شر الوسواس الخناس، اور ایک شر کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک کی 3 صفات کو ذکر فرمایا، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ وہ اس اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو سب کا رب ہے، اس اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو سب کا مالک ہے، اس اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو سب کا معبود بھی ہے، سب اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے بھاگ جانے والے کے شر سے۔ شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے، اس کے پاس وہ صرف اس کا کام وسوسہ ڈال کے کنارے ہو جانا، اس لیے کہ ادھر انسان کے اندر گناہ قبول کرنے کی صلاحیت خود اندر نفس میں موجود ہے، بس وہ یہاں ایک محنت کر کے یا گندگی پھینک کے چلا جاتا ہے، گندگی پھینک کے چلا جاتا ہے۔ اب اس کی ایمانی طاقت ہے اس گندگی کو ہٹائے اور صاف کرے اور اس وسوسے کی پرواہ نہ کرے اور اس وسوسے کو اپنے اندر پکنے نہ دے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ یہ کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو براہ راست لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کون؟ من الجنۃ والناس، یہ جن بھی ہو سکتا ہے، یعنی شیطان، اور انسان بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ انسان کیسے ڈالتا ہے؟ آپ جا رہے تھے، ایک صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، سلام دعائی، بڑے پرتباب طریقے سے آپ اس سے ملے ہو، پتہ یہ چلا کہ آپ کی ان کی آپس میں بڑی محبت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، مسافہ ہو گیا اور یہ ملاقات ختم ہو گئی، آپ آگے چل دیے، ایک اور صاحب ملے، اچھا ابھی فلاں صاحب کو مل کے آ رہے ہو، آپ نے کہا ہاں بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ جاؤ میں جانتا ہوں کیسا آدمی ہے، تمہیں کیا پتا کیسا؟ یہ کیا کیا؟ آپ کے دل کو اس نے مشغول کر دیا برائی کے ساتھ۔ آپ کا دل اس آدمی کی جانب سے کیا تھا؟ صاف ستھرا تھا، اس نے آپ کے دل کو مشغول کر دیا۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کسی نے آ کر کہا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، برائی بیان کی، جس کو ہم کہتے ہیں چغل خوری، غیبت، فلاں آدمی ایسا ہے۔ بڑا عجیب جملہ کہا بھائی ارے ظالم، وہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تک کہا اس آدمی نے آپ کو گالی دی ہے اور یہ کہا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا اس نے میری طرف تیر پھینکا، گالی کا تیر، وہ تو مجھے نہیں لگا، تو نے اٹھا کے میرے سینے میں آگے پھونک دیا۔ نمبر 2، دوسرا جرم تو نے یہ کیا، اس آدمی کی جانب سے میرا دل صاف تھا، میرے دل کو تو نے مشغول کر دیا، گندا کر دیا۔ نمبر 3، میرے نزدیک تو ایک قابل اعتبار آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، تو نے فلاں کی برائی اور چغلخوری مجھے لا کے کی ہے، میرے نزدیک اب تو قابل بھروسہ انسان نہیں رہا۔ یہ آدمی نہ سمجھے کہ میں کسی کے سامنے برائی کر کے اس کے سامنے اس کی نظروں میں اچھا بن جاؤں گا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس لیے بھائی ان وظائف کو پڑھا کرو، سورہ فلق اور ناس کا اہتمام کرو، ہر نماز کے بعد بھی اور رات سونے سے پہلے بھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، راستے سے آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا عقبہ تمہیں میں 3 صورتیں سکھاتا ہوں، رات سونے سے پہلے لازمی ان کو پڑھنا ہے، کبھی بھی ان کو مت بھولنا، نہیں چھوڑنا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس سکھائی رات سونے سے پہلے۔ زندگی کا عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے ان کو معمول بنایا، کبھی بھی میں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ ہم سب کو عمل کی توفیق۔